Saeed Hasnain Jaffrey. Poet Critic Lecturer. MPhil English Literature. M.A. English Literature. M. English, TEFL. B.Ed. For more lectures, subscribe the channel. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. روزمرہ زبان کے اور لفظوں کے استعمال میں ہم کچھ لفظ ایسے بولتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پنجابی زبان کے لفظ ہیں، لیکن ان دا ریئل سینس سرپرائزنگلی اینڈ شاکنگلی وہ ورڈز جو ہیں وہ انگلش لینگویج سے بلونگ کرتے ہیں. تو ان میں سے آج ہم 5 لفظوں کو دیکھیں گے کہ جو اصل میں انگلش کے لفظ ہیں لیکن ہم ان کو پنجابی میں بولتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پنجابی کے لفظ ہیں. اور ایون کہ کچھ فیشنیبل جو انگلش سپیکرز ہیں یا ایون کہ پنجابی سپیکنگ کرتے ہوئے ہم ان لفظوں کا استعمال بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اتنا ایک عجیب سا لفظ بول رہے ہیں، اپنی لینگویج میں یوز کر رہے ہیں اسے. تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے انگلش کا لفظ ٹھگ. اب یہ لفظ اتنا زیادہ کامنلی استعمال ہوتا ہے پنجابی میں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پنجابی کا لفظ ہے، جبکہ ان دا ریئل سینس یہ انگلش کا لفظ ہے. نیچے آپ جو ڈکشنری سے کٹ کر کے یہ ایک تصویر پیسٹ کی گئی ہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھگ کے آگے اس کی ٹرانسکرپشن دی گئی ہے. جو لوگ ٹرانسکرپشن کو نہیں جانتے ان کے لیے یہ جو سرکل میں سے ایک لائن گزر رہی ہے اور الٹا یہ وی لکھا ہوا ہے اور آگے جی، یہ فونیٹک ٹرانسکرپشن کہلاتی ہے. اس کی میننگ دیکھیں، نیچے لکھی ہوئی ہے ٹھگ کی a tough and violent man especially a criminal. اب بلو کو نیچے دیکھیں، جو ساؤنڈ تھنک کے شروع میں آئے گا وہی ٹھگ کا ہوگا، یعنی وہ ٹھگ نہیں بنے گا، پھر وہ تھگ ہوگا. تھگ، not ٹھگ but in the real pronunciation that is تھگ. تو پنجابی میں استعمال ہوتے ہوتے وہ لفظ بالکل مس یوز ہونے کی وجہ سے وہ تھگ سے ٹھگ بن چکا ہے. تھنک تھگ، تھنک تھگ، ان دس وے. تو آج کا ہمارا جو دوسرا لفظ ہے وہ بڑا حیران کن لفظ ہے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے، اور یہ ورڈ ہے بھی انہی سے وابستہ. کچھ بچے آپ میں سے یہ لگاتے بھی رہے ہوں گے اور کچھ اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور وہ لفظ ہے جناب جانا پہچانا بوٹی. تو یہ بوٹی لفظ انگلش کا ہے، تو یہ کوئی پنجابی کا لفظ، یہ کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے. بوٹی لفظ جو ہے انگلش کا لفظ ہے. اب اس کو ہم جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اس کی آگے دیکھیں، یہ جو آپ کو ڈکشنری کی تصویر آگے نظر آ رہی ہے اس میں اس کی وضاحت دی گئی ہے. بوٹی کی وضاحت دیکھیں، پلنڈر ٹیکن فرام این اینیمی، اسٹولن اور سیزڈ گڈز. اب اس کو دیکھیں، چوری کیا گیا سامان. تو جو چیز آپ ایگزامینیشن سینٹر میں، ایگزامینیشن ہال میں لے کر جاتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ چوری کیا گیا سامان ہوتا ہے. کسی بک میں سے پورا پیج نکال لیا یا کسی کی چیز کو کسی کتاب سے دیکھ کے کوئی آئیڈیاز نوٹ کر لیے تو وہ چوری کی سینس میں استعمال ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے یہ جو لفظ بوٹی ہے also belongs to English dictionary. It's not a پنجابی word. لیکن پنجابی میں اس کا استعمال اتنا بدنام اور بدنام زمانہ یہ لفظ بن چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پنجابی کا ہی لفظ ہے. تو ہمارے سرپرائزنگ ورڈز میں، حیران کن لفظوں میں، آج جو ہمارا تیسرا لفظ ہے وہ نانی ہے. اگر اس لفظ کو آپ باکس میں دیکھیں، یہ جو ڈکشنری کی ایک تصویر پیسٹ کی گئی ہے تو اس کی فونیٹک ٹرانسکرپشن میں یہ لفظ نانی نہیں پڑھا جاتا. انگلش میں لفظ یہ نینی ہے. نانی اردو پنجابی میں ہم یوز کرتے ہیں، انگلش میں یہ ورڈ نینی ہے. تو اس کی 3rd نمبر پہ دی گئی ڈیفینیشن دیکھیں ذرا، a child's word for grandmother. تو یہ بھی اردو پنجابی میں اتنا استعمال ہونے والا لفظ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے کلچر کا ہے، لیکن یہ کلچرلی ایک اسیمیلیٹڈ ورڈ ہے. ہمارے کلچر میں اتنا یہ ورڈ سما چکا ہے کہ یہ ہمیں ہمارے کلچر کا پنجابی کا لگتا ہے. تو اصل اس کا ساؤنڈ نانی نہیں بلکہ نینی ہے. تو لیکن آپ گھروں میں نانی کو نینی کہہ نہیں سکتے، یہ ایک نیا گھروں میں ایشو بن جانا ہے. تو اصل ساؤنڈ نینی ہے لیکن در حقیقت نانی ہی اس کو کہا جاتا ہے. ایسے لفظ جو دکھنے میں، سننے میں ہمیں پنجابی کے لفظ لگتے ہیں مگر اصل میں حقیقتاً وہ انگلش کے ورڈ ہیں. ان 5 لفظوں میں سے آج کا ہمارا جو 4تھ ورڈ ہے، وہ لوری ہے.
اس کی جو پروننسیشن کی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں وہ لاری کے طور پہ کی جاتی ہے، لائک لاری اڈا، بس اسٹاپ، لاری اڈا. تو یہ لفظ لاری نہیں بلکہ یہ لوری ہے. فونیٹک ٹرانسکرپشن اس کی باکس میں جو ڈکشنری کی تصویر دی گئی ہے اس میں دی گئی ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اس کو یوٹیوب پہ لکھ کے پروننسیشن اس کی. تو لوری جو ہے لفظ اگین یہ انگلش کا ورڈ ہے، یہ پنجابی میں اسیمیلیٹڈ ہوا ایک لفظ ہے جو ہمیں پنجابی کا لگتا ہے. اور آج کا ہمارا جو سیکرٹ ورڈ کا یہ سیشن ہے اس میں جو 5واں ہمارا لفظ ہے وہ ہے ڈان. ڈان کا لفظ عمومی طور پہ بڑا ہاریفائنگ اور مکیبر قسم کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ رابرز کے لیے یا ڈکیٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوں گے کہ یہ ڈان جو ہے ایسا ورڈ ہے جو کہ پروفیسر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ آکسفورڈ کے اور کیمبرج کے پروفیسرز کے لیے ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے ڈان کا. لیکن ڈان کا جو سیکنڈری میننگ ہے، یاد رکھیں لفظوں کے 2 میننگ ہوتے ہیں، ایک پرائمری میننگ ہوتا ہے، ایک سیکنڈری میننگ ہوتا ہے. جو سیکنڈری میننگ ہے اس میں یہ رابر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا جو پرائمری جو پہلا میننگ ہے اس کا وہ اگین پروفیسر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا یہ سیشن آف 5 ورڈز جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بہت سے لفظ پنجابی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کی جو اوریجن ہے وہ ایٹمولوجیکلی انگلش سے بلونگ کرتے ہیں، یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کوئی ورڈ ایسا آپ کے ذہن میں ہو جو کہ پنجابی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ انگلش کا ورڈ ہے تو اس کو نیچے کمنٹس میں شیئر کریں تاکہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ایڈ کیا جا سکے.